اللہ کی یاد کے لیے اپنی نیند کو پہلے پہر میں اپنی نیند کا اہتمام کیجئے. پہلا پہر جو ہے یعنی عشاء پڑھ لینے کے بعد آپ کا جو حصہ ہے اپنی تسبیحات اپنے معمولات جو عشاء کے بعد پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے فوری طور پر آپ سونے کی عادت بنا لیں، تاکہ آپ کے اگر 3 گھنٹے یہ والے مکمل ہو گئے تو بہت کمال درجے کی آپ کی رات بن جائے گی. اور اپنی ابتدائی زندگی کے اندر جو ہے 100 نفل رات کے یہ زیادہ ہیں، 50 نفل کم از کم آپ اپنی زندگی کے رات میں داخل کر لیں. ابتدائی سلوک کے جو پہلا سال ہے اس کے اندر 50 نفل اگر کوئی سالک پڑھ لے، کوئی مرید پڑھ لے، مراد پانے والا پڑھ لے، تو بامراد پڑھ لے، تو اس کے لیے بہت کمال درجے کی کامیابی ہے. وہ کون سے ہیں 50 نفل؟ سنیے. 6 نفل ہیں ہمارے جو ہم اوابین پڑھتے ہیں، اور 6 نفل کے بعد 2 نفل توبہ اور 2 نفل حاجت کے. یہ کتنے بن جاتے ہیں؟ 10 نفل بن جاتے ہیں. 10 کے بعد جی آپ کی صلاۃ اللیل کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد آپ صلاۃ اللیل کی طرف جائیں گے، تو پھر یہاں پر آپ ابتدائی دنوں میں صلاۃ اللیل کے 10 نفل پڑھ لیجئے. کتنے؟ 10 نفل پڑھ لیجئے. تو کتنے نوافل ہو گئے؟ 30 ہو گئے. گنتی آپ نے رکھنی ہے. اب آپ کے بعد ٹائم ہے اس میں 2 نفل روزمرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے، 2 نفل اہل بیت اطہار کے لیے، اور 2 نفل آپ اپنے مرشد کے لیے، 2 نفل اپنے والدین کے لیے پڑھیے. تو کتنے ہو گئے؟ 8 نفل ہو گئے. اب باقی آپ کے 12 نوافل رہتے ہیں تہجد کے. 12 اور 8 20 اور 20. پہلے کتنے تھے؟ 30. 50 ہو گئے. یہ 50 نوافل کا ایک پیکج آپ کو دے رہا ہوں. اگر آپ نے اس رات میں یہ لے گئے اور کامیاب ہو گئے اور آئندہ سے یہ عمل، اور اس پہ کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، اس میں نیند بھی پوری ہو جائے گی اور رات بھی عبادت گزارہ میں ہو جائے گی. اچھا، اب آپ جب بھی نوافل پڑھتے ہیں، خواب و آپ بین کے ہیں، آپ کی اشراق کے ہیں، چاشت کے ہیں، ایک جگہ جب بیٹھ کے آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، تو آپ اس وقت اس عبادت کو چھوڑ دیجئے، اس کی جگہ آپ نوافل پڑھ لیجئے. نوافل پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں تو پھر آپ تسبیحات پڑھ لیجئے، مراقبہ کر لیجئے اور قرآن پاک کی تلاوت کر لیجئے. اس طرح سے آپ کا یہ بہترین خوبصورت مجموعہ عبادات، نفلی عبادات، مستحب عبادات کا بن جائے گا، اور اس سے بہت بڑا اجر و ثواب آپ پا لیں گے. تو رات کے حصے میں تلاوت قرآن بہت فضیلت. جب آپ یہ 50 نوافل پہ پورے اتر جائیں تو پھر اس کے ساتھ 50 نوافل آپ جو ہے تک آپ نے اور مزید شامل کرنے ہیں. 100 نوافل آپ نے لانے ہیں، اور اس میں جو آپ کی صلاۃ اللیل والا ٹائم ہے اس کے ساتھ ساتھ نوافل بڑھاتے جائیں. ابھی 10 ہیں، 10 کی جگہ پھر 20 کرتے جائیں، 30 کرتے جائیں، 40 کرتے جائیں، 50 کرتے جائیں. اس طرح آپ کا یہ عمل جو ہے بڑھتا جائے گا تو آپ 100 نوافل کے اوپر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. میں اور آپ جو ہے اگر اس پہ پابند ہو گئے تو ہمارا بہت بڑا جو ہے کام بن جائے گا. جو ہم مراد لے کے چلے ہوئے ہیں طلب مولا کے اندر، طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا، ذکر مولا، فکر مولا، طلب مولا، یہ جو ہے گم نہیں ہونا دینا. یہ آپ اور میں طالب ہیں اللہ کے، اللہ جل شانہ کے، اس کی طلب میں نکلے ہوئے ہیں، علم کی طلب میں نکلے ہوئے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طلب میں نکلے ہوئے ہیں. یاد رکھیے کہ اگر یہ آداب مرشد کیوں سکھائے جاتے ہیں، اصل میں بڑے آداب کی طرف لے کے جانا ہے، بڑے گھر کے آداب کی طرف لے کے جانا ہے. اگر ادب ہی نہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، جس سے ہمیں ادب سیکھا اور ہمیں سمجھ لگی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے. اور پھر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ کے آداب صحابہ کو سکھائے،
ہمیں بتلائے، پوری امت کو بتلا دیے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف کیسے رکھنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو مجموعہ پڑھیے، اس میں آپ کو وہ خوف نظر آتا ہے، وہ رونا گڑی ازاری اس کے اندر نظر آتی ہے ان دعاؤں کے اندر۔ یہ آداب تھے اللہ کی بارگاہ کے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کر دیے ہیں۔ تو ہم جب اپنے آداب کو بجا لائیں گے تو پھر ہمیں آگے معاملہ پتہ چلے گا۔ مسجد کے آداب کیوں ہیں؟ مسجد میں شور نہ کریں، مسجد میں دوڑے نہ، مسجد میں جو ہے لین دین اور فروخت نہ کریں، اس کے اندر آوازوں کو بلند نہ کریں، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے نام سے منسوب ہے، اس کی جو ہے عزت اور شان بلند ہے، تاکہ اللہ کے آداب جو ہیں وہ بڑھتے جائیں۔ تو میں اور آپ طالب مولا ہیں، طلب مولا میں نکلے ہوئے ہیں، تو ہم کو آداب بجا لانے ہیں، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنے اندر ابھرتے ہوئے بڑھتے ہوئے جو شیلے پن کو ختم کرنا ہے۔ ہمارے اندر جو آگ بھڑکاتا ہے نفس ہمارے اندر ہمارا نفس آگ بھڑکاتا ہے، ہمیں ہمارا معقل ہمارا جن جو ہے اور ہمزاد اور شیاطین ہمارے اندر آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی بغاوت الہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی بغاوت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اس کو اپنی عبادت کے ذریعے، پھر روزے کے ذریعے اپنے نفس امارہ کو ان غذاؤں سے روکتے ہوئے، آپ کو جو ہے حلال غذائیں منع نہیں ہیں، جتنی بھی آپ کھاتے ہیں وہ کھایا کریں، منع نہیں ہے، الحمدللہ کہا کریں، شکر ادا کیا کریں، لیکن جب سمجھیں کہ وہ غذا آپ کے لیے نفع نہیں دے رہی، یا ایسی مجلس آپ کے لیے نقصان دے رہی ہے، یا ایسا کام آپ کے لیے نقصان دے رہا ہے جسے آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو رہے ہیں، پھر وہ چیز چھوڑ دیجیے۔ غذا کھاتے ہیں، شہوت کا غلبہ زیادہ ہے، بری مجلس میں جاتے ہیں، دنیا کی محبت بڑھ رہی ہے، مال کی وجہ سے آپ جو ہے دنیا کے خریدار بنے ہوئے ہیں، تو پھر ان چیزوں سے کنارہ کشی کیجیے۔ اگر یہ چیزیں نقصان نہیں دیتی تو پھر نہ کیجیے۔ جیسے لباس جو ہے، اچھا لباس، صاف ستھرا لباس، پاکیزہ لباس، خوبصورت لباس پہننا جو ہے، پاکیزہ لباس پہننا جو ہے، یہ سنت بھی ہے اور اللہ کی عبادات کے لیے ضروری ہے۔ شرائط جو نماز ہیں ان میں سے آپ کے جسم کا پاک، جگہ کا پاک، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس سے جب شرائط نماز میں یہ چیزیں ضروری ہیں تو پھر جسم کے لیے صاف ستھرے کپڑوں کا پہننا ضروری ہے، بھلا وہ قیمتی ہوں یا قیمتی نہ ہوں۔ ہاں، وہ قیمتی کپڑے اس وقت پہننا جائز نہیں جب آپ صرف کپڑوں کے ذریعے اپنی نمود و نمائش چاہتے ہوں، کپڑوں کے ذریعے تکبر پیدا ہوتا ہو، کپڑوں کے ذریعے آپ اپنی بڑائی بیان کرنا چاہتے ہوں، کپڑوں کے ذریعے آپ اپنے مال، اپنے خاندان کے فخر کو کے ذریعے بلند کرنا چاہتے ہوں، اس مال کے ذریعے، اس کپڑوں کے ذریعے، تو پھر یہ کپڑے تکبر میں آ جائیں گے۔ اسی طرح آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ریاکاری نہ ہو، تکبر نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہو، تو پھر وہ کام آپ کی عبادت بن جائے گا۔ اگر آپ ظاہر میں بھی تقسیم کرتے ہیں، مال صدقہ کرتے ہیں، تو وہ ظاہر میں تقسیم کرنا آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، آپ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لوگ بھلا کہتے رہیں گے یہ تو ریاکاری ہے، آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں ظاہر میں، تاکہ لوگ حریص ہوں، لوگ بھی اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تو پھر یہ تو بہت بڑا اعلیٰ کمال درجے کا جو ہے یہ عبادت کا ایک مالی عبادت ہے۔ لیکن وہی کام جب دکھاوے میں آتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، تقسیم کرتا ہے، مالدار ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے، اگر آپ کے دل میں یہ ذرہ بھر بھی جو ہے نا، ایک ذرہ بھر بھی، ایک ذرہ مسکال بھی آپ کے اندر جو ہے ایک تھوڑا سا جو ہے ایک ذرہ اس کے مطابق بھی آ گیا تو پھر کام خراب ہو گیا۔ تو ہماری عبادت قولی ہے، فعلی ہے، عملی ہے، مالی ہے، ساری اللہ کے لیے ہے، سارا کچھ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ میں اور آپ طالب مولا اللہ کے لیے، اس کے لیے پھر ہمیں جو ہے یہ آداب مرشد سے بھی گزرنا پڑتا ہے، آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں ملتی۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال رکھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دل و جان کے ساتھ کی اور آپ پہ درود السلام کے نذرانے پیش کیے، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور وہ خود آداب سیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ جو آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ لیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب آ جاتے ہیں۔ دوستو، میں اور آپ جو ہے اس راہ کے طالب ہیں، اس کے لیے ہم محنت کریں، کوشش کریں،
شعبان المعظم کی 15 ہو چکی ہے، رمضان شریف نزدیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس 15 شعبان المعظم کے دن فجر کی نماز کے بعد یہ اعلان کرتا ہوں کہ مسجد تکمیلی مراحل کے اندر ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس رمضان المبارک سے پہلی شب جمعہ سے ہی ماہانہ مجلس روحانی دینی دعوت کا انعقاد جو ہے وہ ضرور شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔